بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درجہ حرارت بھی بہت عروج پر ہے، لیکن مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی، اور بجلی کے بل، آج کی خبر ہے کہ ویاڑی میں ایک مستری نے پچھلے ماہ بجلی کا بل آیا تو 23,000 کی اس نے پرانی موٹر سائیکل بیچ کے بجلی کا بل پے کیا، اور دوبارہ اس ماہ 26,000 بل آنے پر اس نے خودکشی کر لی۔ اور منڈی بولدین کے گاؤں چک ریب میں کچھ دن پہلے بجلی کا میٹر کاٹ کر لے گئے، اور بل کے لیے پیسے نہیں تھے، بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو والدہ نے ان کو زہر دے کر خود بھی زہر کھا لیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج بجلی کے بل عوام کی ماہانہ آمدنی سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ 20-25 ہزار روپے بندہ جو کماتا ہے، اس کا بجلی کا بل 15-20-25 ہزار آ جائے تو وہ کھائے گا کیا؟ اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ وہ خودکشی کرے گا۔ اور یہ اشرافیہ اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ملک میں تماشا لگایا ہوا ہے، اور ہم لوگ تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ فلاں جی آ گیا، فلاں چلا گیا، فلاں آ گیا۔ بھائی جو دیہڑی دار بندہ ہے، جو عام آدمی ہے، کامن مین، اس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ماشاء اللہ لگ جائے، ڈیموکریسی آ جائے، کوئی بھی بیٹھ جائے، اس کو تو کھانے پینے کی فکر ہے کہ رات کو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے اور میں کہاں سے کھاؤں گا۔ یہ ہمیشہ سے جو مقتدر حلقے اور یہ مولوی صاحبان، انہوں نے آپس میں مل کر عوام کا استحصال کیا ہے، آپس میں مل کر عوام کا استحصال کیا ہے۔ خود یہ ایلیٹ کلاس میں ہیں سارے، اور عوام کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور آج سے نئی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، مقتدر حلقوں، اسٹیبلشمنٹ، حکمرانوں نے ہمیشہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ریلیجس آرتھوڈیکسی کا سہارا لیا ہے۔ ریلیجس آرتھوڈیکسی کے پیچھے چھپے ہیں، ہم اسلام لا رہے ہیں، ہم یہ لا رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ بھائی بھوکے کا مذہب روٹی ہے، جس کے لیے کے پاس شام کی روٹی نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اسلام لا رہے ہیں، آپ شریعت نافذ کر رہے ہیں، آپ اقوام متحدہ میں کیس لڑ رہے ہیں، یہ جس پر بیتتی ہے اسی کو پتہ ہے۔ جو سارا دن مزدور کھڑا ہو کوئی چلا جاتا ہے اور دیہڑی نہیں ملتی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ مارشل لا لاتے ہیں، ریلیجس آرتھوڈاکسی کے پیچھے چھپتے ہیں، کچھ اور ڈرامے کرتے ہیں، سیاسی تماشا گاہ بنائی ہوئی ہے۔ عجیب ماحول ہے، عوام بحال ہے، عوام خودکشیاں کر رہی ہے، اور انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے۔ ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے صرف سیکولرزم، یہ کچھ جو علماء ہے جو سیکولر کا مطلب آپ کو غلط بتاتے ہیں۔ یہ سیکولر کا مطلب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایتھیزم ہے، یہ لادینیت ہے، یا ایگنوسٹزم ہے، یا ڈیزم ہے۔ یہ غلط آپ کو بتاتے ہیں۔ سیکولرزم لادینیت اور ایتھیزم نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست سب کے لیے برابر ہے، وہ کرسچین ہو، ہندو ہو، یہودی ہو،
اپنے اپنے مذہب کے مطابق سب کو عبادت کا حق ہے، اپنی عبادت کریں، لیکن اپنے نظریات زبردستی کسی پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ اور مذہب جو ریاست ایز اے ریلیجس جو ریاست ہے، دیکھ لیں آپ، جہاں پہ جس ملک میں ریلیجس میں انٹرفیئر گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، وہ لوگ بہت سکون سے ہیں، ان کے معاشی حالات بھی اچھے ہیں، سیاسی حالات بھی اچھے ہیں۔ گورنمنٹ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ میرے اپنے نظریات ہیں، میرے اپنے عقائد ہیں، میں ان کے مطابق اپنی عبادت کروں یا نہ کروں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ جو قانون پاس ہو رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں خون کی ندیاں بہیں گی، خون کی۔ یہ آپس میں ہمیں لڑوانے کے لیے اس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں۔ یہ جو شیعہ کے خلاف چلو نہیں میں کہتا، یہ اس توہین صحابہ والا جو بل پاس کیا ہے، تو کیا جو صحافتہ ہیں، مذہب کی کتابیں ہیں، جو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف جو بھی ہے، اگر اس میں سے ایک حدیث پڑھ کر کوئی شیعہ عالم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یا کہیں پر وہ خطاب کر رہا ہے اور ویڈیو جو ہے نا ریکارڈڈ ہے، تو پھر بھی اس پر توہین کا الزام لگے گا۔ کیوں لگے گا؟ جب وہ بات حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو وہ پڑھنے والے پر توہین کا الزام کیسے لگے گا؟ وہ جب کہ وہ کتاب اب بھی معتبر ہے اور کتاب تمہاری مسجد کے اندر، عبادت گاہ کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو اس کتاب لکھنے والے کو، اس کتاب چھاپنے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا نہ کہ کتاب کا ریفرنس دے کر، اس کا حوالہ دے کر اس میں پڑھنے والے پر آپ الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی جو ہے نا بڑا سانحات ہوں گے اس میں، اور بہت فرقہ وارانہ فسادات پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اور مہنگائی نے عوام کی پہلے جو ہے نا مت ماری ہوئی ہے، اوپر سے یہ فرقہ وارانہ فسادات جب شروع ہوں گے تو ملک پہلے ہی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جو یہاں سے نکل سکتا ہے وہ تو نکل رہا ہے، جو بیچارہ یہاں سے نکل نہیں سکتا ہے وہ ادھر ہی پستا رہے گا اور مرتا رہے گا، اور اشرافیہ آپس میں گتھم گتھا ہوگی، بلکہ نورا کشتی لڑے گی۔ اللہ حافظ۔ مزید کچھ کہوں گا تو شاید لازمی نہیں لگے گا۔ اللہ حافظ۔